عزیزان محترم، بزرگان ملت، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا تذکرہ والذین معہ اشداء علی الکفار کے تحت آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بہت ہی بہادر، جان نثار اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق میں عمرو بن عبد یہ 70,000 جوانوں کی طاقت رکھنے والا جنگ خندق میں آیا تھا اور جنگ میدان خندق کو دیکھنے کے لیے اپنے ساتھ جو سوار تھے ان کو لے کر آیا، اور جب وہ آیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے بڑھے اور کہنے لگے، اے عمرو، تو یہ کہا کرتا تھا کہ بنو ہاشم میں سے اگر کوئی مجھے 2 اچھے کاموں کی طرف بلائے تو میں ضرور ان 2 اچھے کاموں میں سے ایک کام کی طرف ضرور آؤں گا۔ تو عمرو بن عبد نے کہا، ہاں آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ بنو ہاشم میں سے اگر کوئی شخص مجھے 2 اچھے کاموں کی طرف بلائے تو میں ضرور ایک کام کی طرف آؤں گا اور اس اچھے کام کو قبول کروں گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اے عمرو، دیکھ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا پیارا دین ہے، تو اس کو قبول کر لے، یہ 2 اچھے کاموں میں سے اچھا کام ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جس کام کی طرف تو مجھے بلا رہا ہے، خدا کی قسم میں کبھی اس کی طرف نہیں آؤں گا، اور جس کو تو رسول مانتا ہے اس کو میں رسول ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں، اسی لیے اس کے مقابل جنگ کرنے کے لیے میں خندق میں آیا ہوں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب دیا، خدا کی قسم آج میں تجھ سے مقابلہ کروں گا، اور پھر میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اس اسلام کو قبول کر لے جو اسلام ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے علی، میں اسی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں محمد کے دین کو کبھی قبول نہیں کروں گا، اور تو مجھے کس کی دعوت دے رہا ہے اور مقابلہ تو مجھ سے کیسے کرے گا؟ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، میں اسی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، میں تجھے قتل کروں گا اور تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ عمرو تیار ہو گیا، اس کا خون گرم ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے سامنے بالکل کم عمر تھے، تو اس نے کہا، کم عمر بچہ مجھے بڑے کو چیلنج دیتا ہے؟ سرخ ہو گیا اور آگ اگلتا ہوا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابلے میں آیا۔ وہ خدا کا شیر جس کو اسد اللہ کہا گیا، آگے بڑھے، ایک ہی بار کے اندر اس کو جہنم رسید کر دیا۔ محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں وہ جنگ خندق میں لوہے کی زرہ پہنے ہوئے آیا تھا، اور جیسے ہی وہ جنگ خندق میں داخل ہوا، فرماتے ہیں کہ ایک دم اس نے چیلنج دیا، کہا کہ کہاں ہے وہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، جنت ہمارے رسول کی ہے، اور ہم جیسے ہی شہید ہوتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اے جنت میں جانے والوں، اے نبی کے فرما برداروں، اگر واقعی تم اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں تو میرے مقابلے میں آؤ۔ محمد ابن اسحاق نے اس روایت کو لکھا۔ اس قدر جب اس نے چیلنج کیا تو مسلمانوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اٹھے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، عمرو کے مقابلے میں مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بٹھا دیا، خاموش رہے، عمرو بن عبد وود کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے چلا کے کہا، کہاں گئی مسلمانوں کی طاقت، کہاں گئی اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ؟ کیا تم لوگوں کو جنت پیاری نہیں؟ تم ہی تو لوگ کہتے ہیں جنت ہماری ہے، ہم جب مر جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو جنت میں پہنچ جاتے ہیں، کیا کوئی جنت میں جانے کو تیار نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں مسلمانوں پر ملامت کرنے لگا، مسلمانوں کو گالیاں دینے لگا، اور پھر چیلنج کیا۔ تو حضرت علی اٹھے دوسری مرتبہ بھی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اجازت مرحمت فرمائیے، یہ مسلمانوں کو چیلنج دے رہا ہے، ملامت کر رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں مقابلہ کروں۔ دوسری مرتبہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ اسی قسم سے اس نے چیلنج کیا، مسلمانوں کو للکارا، اور تیسری مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے میان سے تلوار نکالی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب میں رکوں گا نہیں، اب میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا اے علی وہ عمرو بن عبد وود ہے۔ تو علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ عمرو بن عبد وود ہے جو 70,000 جوانوں کی طاقت رکھتا ہے، مگر اے محبوب خدا وہ تو 70 جوانوں کی طاقت رکھتا ہوگا، میں تو اپنے دل کے اندر محمد الرسول اللہ کو رکھتا ہوں، میرے اندر تو آپ موجود ہیں، جب آپ میرے اندر موجود ہیں تو یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میان نکال کر جنگ خندق میں عمرو بن عبد وود کے مقابلے میں چلے، اور جب چلے تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شعر پڑھا۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اے عمرو تو نہیں جانتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو قربان کرنے والے ہیں، ہمارا ایمان جان نثاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں؟ تو ایسے لوگوں کو آواز دے رہا ہے جو قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہے، ہم کو بزدل سمجھتا ہے، سن میں علی ہوں اور میں تجھے موت کی گود میں پہنچاؤں گا، ایسی ضرب لگاؤں گا کہ لوگ بری عورتیں تیری لاش پر نوحہ کریں گی۔ اتنا کہا تو ادھر سے آواز آتی ہے عمرو کی طرف سے، عمرو بن عبد وود کی طرف سے کہ تو علی ہے عبد مناف کی اولاد؟ تو مولا علی فرماتے ہیں میں علی ابن ابی طالب ہوں، پتہ نہیں رشتے میں کیا لگتا تھا، وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ تو میرے بھائی کی اولاد ہے۔ علی فرماتے ہیں بھائی کی اولاد ہو یا کچھ بھی ہو، جو میرے نبی کی شان پر اور ان کی عظمت پر آنچ آئے اور کوئی میرے نبی کے چاہنے والوں کو بھی برا کہے، علی اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مقابلے کے لیے آئے۔ اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس جنگی سامان نہیں تھے، صرف ہاتھ میں ایک تلوار تھی جو ذوالفقار حیدری تھی۔ اس نے حضرت علی پر ایک ایسا وار کیا، تاریخ گواہ ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے لوہے کے دستے سے اس کو روکا تو اس کا وار اس قدر تھا کہ لوہے کے دستے کو چاک کرتے ہوئے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سر پہ زخم آیا اور خون جاری ہو گیا۔ اسی حالت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے طرف سے ایک ایسا وار کیا، تاریخ پکار کے کہتی ہے ایک ہی وار تھی حضرت علی کی کہ اس کی گردن کی رگ کو کاٹتے ہوئے زمین بوس ہو گئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور میدان جنگ خندق کے ایک ایک ذرے سے، ایک ایک پتھر سے، ایک ایک کنکر سے یہ آواز آ رہی تھی شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار۔ یہ کوئی کسی کا شعر نہیں ہے، کسی نے اپنی طرف سے اس شعر کو لکھا نہیں، بلکہ جب آپ نے ایسا وار کیا تو آپ کے وار کو دیکھ کر
جنگ خندق کا ایک ایک ذرہ پکارنے لگا، ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ شاہ مرداں، علی جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے، شیر یزداں یہ اللہ کا شیر ہے، قوت پروردگار یہ اللہ کی قوت ہے، لا فتح الا علی، علی جیسا کوئی جوان نہیں، لا سیف الا ذوالفقار، اور علی کی تلوار جیسے کسی کی تلوار نہیں۔ یہ صدائیں ذرے ذرے سے میدان خندق سے آ رہی تھیں، تو معلوم یہ ہوا جو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ہیں، جو اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، وہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے ہی سخت ہوا کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ایسی ہی ایمانی قوت پیدا فرمائے تاکہ ہم بھی اسلام پر اپنی جان اور مال کو قربان کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا